السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل HSR اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ کہف کا لیسن نمبر 64 پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کو ہم مکمل قواعد و مخارج اور حج و رماں کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آج کے اس سبق کو حج و رماں اور مکمل قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ نے آج کے اس سبق کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ڈیلی کے ڈیلی اسباق پڑھ کر قرآن کریم کو درست ادائیگی اور مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو آئیں آج کے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق کو مکمل پڑھیے گا، ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا۔ تو آئیں آج کے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا جَعَلْنَا اِنَّا جَعَلْنَا اِنَّا جَعَلْنَا اس تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ یہ تشدید جس بھی حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ گننا کر کر پڑھتے ہیں، تو اس جگہ پر نون مشدد موجود ہے تو اس وجہ سے ہم اس نون مشدد میں گننا کر کر پڑھیں گے۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ تین حروف مدہ ہیں۔ الف سے پہلے اگر حرف پر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے اگر حرف کے اوپر پیش آ جائے تو پھر واو مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے۔ تو ان تین حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو اس جگہ پر الف سے پہلے حرف نون کے اوپر زبر موجود ہے تو اس جگہ پر الف مدہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس الف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ، نون زیر ان، نون الف زبر نا، اِنَّا، جیم زبر جا، عین لام زبر عل، جعل، نون الف زبر نا، جعلنا، اِنَّا جعلنا، علی قلوبہم، علی قلوبہم، علی قلوبہم، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، تو اس جگہ پر کھڑا زبر موجود ہے۔ تو کھڑی حرکات جو ہے یہ بھی حروف مدہ کی قائم مقام ہوتی ہے، یعنی اس کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی میم ساکن میں گننا نہیں کرتے۔ تو اس جگہ پر میم ساکن کے بعد حرف حمزہ موجود ہے، اس میم ساکن میں اظہار شفوی کا قاعدہ لگنے کی وجہ سے ہم اس میم ساکن میں گننا نہیں کریں گے۔ اس جگہ پر واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے حرف لام کے اوپر پیش ہے، تو اس واو مدہ کو بھی ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علی، قاف پیش قو، لام واو پیش لو، قلو، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، قلوبہم، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، 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 اس جگہ پر گولتا کے اوپر 2 زبر کی تنوین موجود ہے اور اس تنوین کے بعد حرف حمزہ موجود ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں اظہار ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گننا نہیں کرتے۔ تو اس جگہ پر تنوین کے بعد حرف حمزہ جو کہ حروف حلقی میں سے ہے موجود ہے، تو
تو اس تنوین میں اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس تنوین میں گننا نہیں کریں گے۔ حمزہ زبر آ، کاف نون زیر کن نون زبر نا، اکننا، تا دو زبر تن، اکنتن، این یفقہوہ، این یفقہوہ، این یفقہوہ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن و تنوین میں ادغام ہوتا ہے۔ صرف حروف یرملون میں سے را اور لام کے آ جانے سے نون ساکن و تنوین میں گننا نہیں کرتے۔ باقی جو 4 حروف بچے ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو پھر نون ساکن و تنوین میں گننا کر کر پڑھتے ہیں۔ تو اس جگہ پر نون ساکن کے بعد حرف یا موجود ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو اس نون ساکن میں ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گننا کر کر پڑھیں گے۔ حمزہ نون یا زبر این، یا فا زبر یف، این یف، قاف زبر قا، این یفقا، ہا واو پیش ہو، این یفقہو، ہا پیش ہو، این یفقہوہ۔ وفی آذانہم، وفی آذانہم، وفی آذانہم۔ اس مد کو ہم 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس جگہ پر میم ساکن موجود ہے اور اس میم ساکن کے بعد حرف واو موجود ہے، تو اس میم ساکن میں اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس میم ساکن میں گننا نہیں کریں گے۔ واو زبر وا، فا یا زیر فی، وفی۔ حمزہ کھڑا زبر آ، ذال الف زبر ذا، وفی آذا۔ نون زیر نی، ہا میم زیر ہم، وفی آذانہم۔ وقرا، وقرا، وقرا۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کیا جاتا ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوتے ہیں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس جگہ پر حرف قاف جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے موجود ہے، اور یہ حرف قاف ساکن بھی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس حرف قاف کے اندر خوب قلقلہ ظاہر کر کر پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف سے بدل کر پڑھا جاتا ہے۔ واو قاف زبر وق، را 2 زبر رن، وقرن۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، ان یفقہوہ، وفی آذانہم وقرا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ڈیلی کے ڈیلی اسباق پڑھ کر قرآن کریم کو درست ادائیگی اور مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں۔